اس ویڈیو کے بعد آپ کا خون کھولے گا اور کھولنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم پر مسلط حکمران کام ہی ایسے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کی سچائی جو آپ کو جاننی چاہیے، وہ منظر یاد کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے مخاطب ہے، آنکھوں میں آنسو، لہجے میں درد اور الفاظ ہیں۔ پاکستان مشکل وقت میں ہے، ہر شہری کو قربانی دینی ہوگی، ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ جملے سنتے ہی دل میں ایک لہر اٹھتی ہے، آنکھوں میں غیرت جاگتی ہے، اور پاکستانی سوچتا ہے ہاں ہم قربانی دیں گے، ہم اپنے ملک کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ذرا رکو اور ان کے اپنے اعمال کو دیکھو، جو منہ سے کہتے ہیں وہ اور ہے، جو کرتے ہیں وہ بالکل اور ہے۔ فروری 2026 میں لاہور کے آسمان پر ایک چمکدار پرندہ اترا، گلف سٹریم G8 G500 سال 2019 کا ماڈل، جس کی قیمت 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر یعنی تقریباً 11 ارب 70 کروڑ روپے ہے۔ یہ جہاز کسی ارب پتی تاجر کے لیے نہیں آیا، یہ آیا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے۔ عوام کی جیب سے اس جہاز کی آپریٹنگ لاگت تقریباً 15,000 ڈالر فی گھنٹہ ہے، یعنی ہر گھنٹہ 42,75,000 روپے میں پڑتا ہے۔ اس کی پرواز کی رینج 14,353 کلومیٹر ہے۔ لاہور سے نیو یارک تک بغیر رکے یہ طیارہ جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کے اندرونی سفر کے لیے نیو یارک تک اڑنے والے جہاز کی ضرورت تھی؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ جہاز خریدا گیا، اس وقت وفاقی حکومت نے PIA پاکستان کی قومی ایئر لائن کو محض 10 ارب روپے میں فروخت کر دیا، یعنی ایک جہاز کی قیمت پوری قومی ایئر لائن سے بھی زیادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PIA کی فروخت کا جشن منایا، اور ادھر ان کی صاحبزادی نے اسی سے مہنگا جہاز خرید لیا۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا نظام ہے، جس میں عوام کو کفایت شعاری کا درس دیا جاتا ہے اور حکمران عیاشی کرتے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پنجاب کے ان غیر ملکی پائلٹوں کا خرچہ بھی سنیں، جنہیں سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے سالانہ تنخواہ دی جا رہی ہے۔ یہ وہی پنجاب ہے جہاں نوجوان پاکستانی بے روزگاری کے مارے ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، جہاں ڈاکٹر اور انجینئروں کو سرکاری نوکری نہیں ملتی، مگر مریم نواز کے شاہی جہاز کے لیے باہر سے پائلٹ منگوائے گئے اور انہیں کروڑوں کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ مریم نواز کا جہاز تو صرف ایک پرت ہے، اصل کہانی طے در طے ہے۔ پنجاب حکومت نے وزراء اور بیوروکریٹس کے لیے 108 نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کا منصوبہ بنایا، جس کی مجموعی لاگت 1 ارب 14 کروڑ روپے ہے۔ ان گاڑیوں میں وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم کے لیے 53 کروڑ روپے کی گاڑیاں شامل ہیں، یعنی ایک طرف بجٹ کی تنگی کا رونا، دوسری طرف گاڑیوں پر اربوں روپے لٹائے جا رہے ہیں۔ عوام کو بجلی کے بل نے توڑ دیا اور حکمران نئی گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے خود تصدیق کی ہے کہ سینٹ کے بجٹ سے ان کے لیے 9 کروڑ روپے کی لگژری ٹویوٹا لینڈ کروزر خریدی گئی۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے اعتراف کیا کہ گاڑی مئی 2025 میں خریدی گئی اور مارچ 2026 میں پہنچی، یعنی ملک کے معاشی بحران کے عین وسط میں۔ گیلانی صاحب نے کہا، میں نے گاڑی واپس کرنے کی کوشش کی مگر آ چکی تھی۔ کیا خوب جواز، ملک کی معیشت چاہے ڈوب جائے، VIP گاڑیاں ضرور آئیں گی۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری، ان کا قصہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں 100 کے قریب گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ جاتا ہے، ملک کا تیل پھونکتے ہوئے، عوام کا پیسہ جلاتے ہوئے۔ اس وقت پاکستان میں 45% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، مگر ان کے ارد گرد سرکاری گاڑیوں کا جلوس ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ عوام کی آئیں اور حکمرانوں کی شاہانہ سواریاں، یہ ہے اصل پاکستان جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور پنجاب میں صرف گاڑیاں اور جہاز ہی نہیں، گورنر ہاؤس کا بجٹ 870% بڑھا کر 1 ارب 53 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء کا بجٹ 204% بڑھا کر 1 ارب 7 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس کا بجٹ 19% بڑھ کر 1 ارب 40 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو عوام کو سادہ زندگی کا درس دیتی ہے اور خود شاہانہ محلوں میں بیٹھ کر اربوں روپے لٹاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی سادگی کہاں گئی؟ یہ سب ایک بہت بڑے المیہ کی علامت ہے۔ 23 کروڑ عوام بجلی کے بلوں، مہنگائی، بے روزگاری اور قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں، اور ان کا خون پسینے کا پیسہ لگژری جہازوں، 9 کروڑ کی گاڑیوں، سینکڑوں گاڑیوں کے قافلوں پر لٹایا جا رہا ہے۔ جب حکومت کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرح اپنے اخراجات پر خرچ کرے تو شہری یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں، یہ ریاست اصل میں کس کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی یا اپنے آپ کی؟ یہ اعداد و شمار سرکاری بجٹ دستاویزات، سینٹ سیکریٹریٹ کے ریکارڈ اور تصدیق شدہ حقائق سے لیے گئے ہیں۔ ایک طرف 11 ارب کا جہاز، 9 کروڑ کی گاڑی، 53 کروڑ ججوں کے لیے گاڑیاں، 870% بڑا ہوا گورنر ہاؤس بجٹ، دوسری طرف وہ ماں جو بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ باپ جو بیٹے کو سکول نہیں بھیج سکتا، وہ نوجوان جو روزگار کے لیے بیرون ملک بھاگنے پر مجبور ہے۔ یہی ہے اصل پاکستان کا چہرہ، اور اسے بدلنے کی ذمہ داری آپ کی آواز پر ہے۔ شیئر کریں، جگائیں، بولیں اور آواز اٹھائیں۔